سے برکتیں لیتی ہے. حسن رضا بریلوی کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کی حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. دنیا کا تاج نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے، دنیا کا تخت نہیں چاہیے، بس ہمیں نبی کے نال کا نقش اگر سر پہ رکھنے کا موقع ملے ہم کہیں گے ہم دنیا کے بادشاہ ہیں. تو جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں اس نبی کے اگر جوتوں کے تسمے باندھنے کا بھی مجھے موقع ملے نا میں اپنے لیے شہادت سمجھوں گا. میں کہتا ہوں سرکار کے امتی ہو کر پھر تمہیں شک ہے اور لوگوں کو روکتے ہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو ادھر نہ جاؤ، اور پھر لوگوں کو نہیں جی یہ فراڈ ہو سکتا ہے. میں نے کہا یار رسول تیرا میں اگلی محفل میں بھی کہہ کہ کل پہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا اگر کوئی اختلاف ہوگا تو کسی مسلک سے ہوگا. بھائی اگر یہ چیز ظاہر ہوئے اہل سنت کے گھر میں دعوت اسلامی والوں کے ہاں تو تمہیں کوئی دعوت ہوگی تو ان سے ہوگی. رسول تو تمہارا بھی وہی ہے نا، کلمہ تم بھی اسی رسول کا پڑھتے ہو، اسی کا ہم بھی پڑھتے ہیں. توجہ کرنا، کلمہ تم بھی اسی رسول کا پڑھتے ہو، اسی کا ہم بھی پڑھتے ہیں. اب اگر کسی کے باپ کی شان بیان کی جا رہی ہو وہ ہو خوش، دنیا کہتی ہے لالی پتر ہیں تو جے کسی دے ابے دی ہوے شان بیان تے او پریشان ہوئے تو دنیا شک کر دیے. اچھا بول سبحان اللہ. او اعتراض کرنے والوں اگر کلمہ پڑھتے ہو رسول اللہ کو رسول مانتے ہو تو میرے نبی کی جہاں عظمت ظاہر ہو تمہیں تو خوشی ماننی چاہیے، اور اگر تمہیں شک ہے رسول کی شان میں تو ہمیں شک ہے تمہارے ایمان میں. اس لیے میں کہتا ہوں اعلی حضرت نے یہی تو تمہیں کہا ہے آج لے ان کی پناہ، کل تو تجھے ماننا ہی ہے. آج یہ ساری چیزیں دیکھ کے مان لے. آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور آج لے ان کی پناہ، آج شان مان ان کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ادھر سے کلمہ بھی پڑھتے ہو، ادھر رسول اللہ کو نبی بھی مانتے ہو، ادھر نقش تلاش کرتے ہو. آپ فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. اور ہم تو کہتے ہیں ہمیں عزت ملی رسول اللہ کا صدقہ، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ کا صدقہ، ہمیں رحمان ملا رسول اللہ کا صدقہ، ہمیں کائنات کی نعمتیں ملی ہیں آمنہ کے لال کے صدقے ملی ہیں. لیکن تم نہ مانو تو نہ صحیح، اور کچھ نہیں مانتے ہو تو نہ مانو. لیکن میرے امام فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، اور نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اتنا تو مان لیتے کہ جس رسول کا نال کا نقش ظاہر ہے ہم اسی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہیں. کم از کم اتنا تو خیال رکھ لیتے. یہ میرے نبی کا میلاد جناب عیسیٰ نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات سنیے. اللہ نے اپنے نبی کا میلاد کہاں بیان کیا؟ قرآن میں. بولو کہاں بیان کیا؟ قرآن میں. میں باقی آیات پڑھتا میرے پاس اگر وقت ہوتا، لیکن میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. قرآن میں اللہ نے میرے نبی کے میلاد کو بیان کیا. اب لوگ کہتے ہیں تم میلادی ہو، ہم نہیں مناتے. میں نے کہا مناتے تم بھی ہو، اس لیے کہ میرا رب ہے وہ اپنے نبی کا ذکر تم سے کرواتا ہے. پر فرق ہے تم مجبوراً کرتے ہو.
تو میں کیا کرنا جو ہے نا تو مجبوراً نہ کیتا کرو، خوش ہو کے کیتا کرو. کہا ہم نہیں کرتے. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے ہو؟ نماز میں ہاتھ باندھ کے امام آگے کھڑا ہوتا ہے، تم صفے بنا کے بادب کھڑے ہوتے ہو. امام پڑھتا نہیں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. میں نے کہا ہم فرق بس اتنا ہے، ہمارے سنی اشاش پہ شاش چیڑے ہوتے ہیں جی، آگے کھڑے ہوتے ہیں، امام کھڑا ہو کے پڑھتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. نبی کا میلاد اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. تم نماز میں کھڑے ہو کر کے چلو مجبوراً ہی صحیح لیکن کرتے تو ہو نا. اور جی میلاد میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ اس لیے منانا تمہیں بھی پڑتا ہے، تو تنگی سے نہ منایا کرو، میرے نبی کا میلاد خوشی سے منایا کرو. توجہ کر، اللہ کہتا ہے میرا نبی نور بن کے تمہارے پاس آیا. اب آتے ہیں نور کیا ہوتا ہے؟ نور کیا ہوتا ہے؟ نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی چمکتا ہو، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہو. نور کا معنی ہے چمکنے والا یا چمکانے والا. اب میرے نبی کو دیکھو، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی 3 حیثیتیں. ایک ظاہری زندگی، کیا ظاہری زندگی میں آنے سے پہلے ایک میرے نبی کی ظاہری 63 سالہ زندگی، ایک میرے نبی کی زندگی وہ جو بظاہر ہمیں